بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ التقی والنقی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3748، اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث نمبر 3778 ہے۔ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 6179 ہے، 6179، اور کنز العمال میں حدیث نمبر 37730 ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور جو کنز العمال میں حدیث ہے وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اوتیا عبید اللہ بن زیاد دین برأس الحسین علیہ السلام فجعل فی تست فجعل ینکت وقال فی حسنہ شیئا فقال انس کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان محدوبا بالوسمات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کی بارگاہ میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر جس وقت لایا گیا تو اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک پہ اپنی چھڑی ماری، اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے ناک مبارک میں اپنی چھڑی ماری۔ اور جو کنز العمال میں روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نمبر 37730، اس میں ہے کہ اس نے امام علی مقام کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی ماری اور آپ کے حسن کے بارے میں تنزیہ انداز میں اس نے کہا کہ آپ کو حسین کہا جاتا ہے، آپ اتنے حسین ہیں، حالانکہ آپ کو حسین کہا جاتا ہے۔ تنزیہ انداز میں اس نے جب یہ الفاظ کہے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اپنی چھڑی کو دور کر، کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امام علی مقام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اور حضرت زید بن ارقم کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی چھڑی کو امام علی مقام کے ہونٹوں سے دور کر، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ عبید اللہ بن زیاد، اس نے امامی علی مقام کے سر کی توہین کی۔ یہ وہ ابن زیاد ہے کہ جس نے کربلا کے مارکے کے اندر امام علی مقام کے مد مقابل آیا، اور یہی اس وقت گورنر تھا، اور میدان میں بھی امام علی مقام کا سامنا یہ اور عمر بن سعد یہ دو ہی کر رہے تھے، یہ دو ہی سپہ سالار تھے اپنی فوج کے۔ تو یہ وہ ابن زیاد ہے۔ تو اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ جو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3778 جو بخاری شریف کے الفاظ میں نے پڑھ دیے ہیں، اور ترمذی شریف میں وہ حدیث نمبر 3778 ہے انس بن مالک کی کہ امام علی مقام کے سر کی اس نے کس طرح سے اسلام شخص نے توہین کی۔ تو ترمذی شریف میں یہ حدیث نمبر 3780، یعنی ایک نمبر چھوڑ کے امام ترمذی اس حدیث کو بھی لے کے آئے ہیں۔ اب اس دشمن خدا کا انجام دیکھیے کہ امام ترمذی آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، ان امارۃ ابن عمیر قال لما جیء برأس عبید اللہ ابن زیاد و اصحابہ مددت فی المسجد فی الرحبۃ فانتہیت الیہم وهم یقولون قد جاءت قد جاءت فاذا حیۃ جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت فی منخرئی عبید اللہ ابن زیاد فمکثت غنیمۃ ثم خرجت فذهبت حتى تغیبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا۔ امام ترمذی آپ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس عبید اللہ بن زیاد کا سر اور اس کے ساتھیوں کا سر لایا گیا کوفے کی مسجد میں،
کوفے کی ایک مسجد میں چھوڑا گیا، ترتیب وار ان کے سروں کو رکھا گیا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ شور کر رہے ہیں کہ کچھ آ گیا ہے، کچھ آ گیا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک سانپ تھا جو آیا اور سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس ابن زیاد کے سر کے پاس آیا اور پھر اس کے ناک کے نتنوں کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرا رہا، پھر وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد ثم ذہبت، پھر وہ چلا گیا اور یہاں تک کہ غائب ہو گیا، اور پھر واپس آیا۔ پھر لوگ کہنے لگے قد جاءت، آ چکا ہے، آ چکا ہے۔ تو پھر وہ سانپ واپس آیا اور آ کر اس کے نتنوں میں داخل ہو گیا، اور اس طرح سے 2 سے 3 مرتبہ ہوا۔ تو لوگ بار بار شور ڈالتے رہے۔ تو یہ امام علی مقام کے دشمن کا انجام ہے۔ امام ترمذی امام حسن اور امام حسین کے مناقب میں اس حدیث کو، امام علی مقام کی جو اس نے توہین کی، اس حدیث کے بعد ایک نمبر چھوڑ کر لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ جو اہل بیت رسول کے دشمن ہوتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا عبرتناک انجام ہوا کہ اس نے تو صرف چھڑی سے میرے امام کے سر کی توہین کی تھی، حالانکہ اس نے خود شہید بھی کیا، ان کی شہادت میں بھی ملوث تھا، لیکن اس کے بعد آپ کے شہید کٹے ہوئے سر کی اس نے جو چھڑی کے ساتھ توہین کی، تو اس چھڑی کے ساتھ توہین کرنے کو بھی رب کی قدرت نے گوارا نہیں کیا، اس توہین کا بھی اللہ نے دنیا میں ہی اس سے انجام دیا ہے۔ تو پھر خود سوچئے کہ آخرت میں ان یزیدیوں کا کیا انجام ہوگا۔ آج کل حالات حاضرہ کے اندر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام کو کربلا کے اندر شہید کرنے میں یزید کا ہاتھ نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث اس پر گواہ ہیں کہ یزید ہی امام حسین کا قاتل ہے، اور یزید ہی نے واقعہ کربلا کا خود آرڈر دیا تھا، اور یہ ان یزیدیوں کا انجام ہے۔ یہ ابن زیاد ہے جو اسی کا مقرر کردہ گورنر تھا، اس نے امام علی مقام کے سر کی توہین کی، اللہ نے اسے اس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ تو جو لوگ آج یزیدی لشکر کی، یزید ٹولے کی، اور جن کے دلوں میں آج بھی فکر یزید باقی ہے، وہ آج بھی یزید کی حمایت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت رسول کی جو دشمنی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کی کیا عاقبت ہوتی ہے۔ ایسی مزید انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ مزید آپ کو ایسی معلومات ہم دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔